بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنج کھٹے رنگ کے کپڑے کی ایک تھیلی اتنی بڑی بنائیں کہ جس میں ایک بڑا چمچ ثابت گندم اور کوزہ مصری کا ایک ٹکڑا، اگر کسی کو مصری کا ٹکڑا دستیاب نہ ہو تو ایک بڑا چمچ چینی کا اس ثابت گندم میں ڈال لیں، اور پہلے محرم سے لے کر 10 محرم تک اس کو کھلا رکھیں، کیونکہ اس عمل کو ہر فرض نماز کے بعد ان چیزوں کو بھی دم کرنا ہے۔ صرف پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک اس کو کھلا رکھیں، پھر ہر فرض نماز کے بعد تھیلی کے اندر رکھی چیزوں پر دم کر دیں اور اپنے پاس کسی حفاظت والی جگہ پر رکھ دیں۔ ہر فرض نماز کے بعد اس پر دم کریں اور 10 محرم بوقت عشاء اس تھیلی کو بند کر دیں۔ دھاگا بھی اورنج یا کھٹا جو ہے اسی کو ہی لینا ہوگا۔ اگر کوئی محرم الحرام میں اس عمل کو نہ کر سکیں تو وہ کسی بھی مبارک مہینے کی اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے 14 تاریخ تک کریں اور اس کو بند کر کے اپنے روپے پیسے رکھنے والی جگہ پر رکھ دیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پورا سال رزق کم نہ ہوگا۔ تھیلی تیار کر لینے کے بعد اس کے منہ پر ایک سیفٹی پن لگا لیں تاکہ کھولنے اور بند کرنے میں آسانی ہو، اور اگر کسی نے اسی عمل کو تیار کر کے بطور نقش اپنے پاس گلے یا بازو پر باندھنے کا اس کو شوق ہو تو اس کے چاروں کونوں کو سی دیں، وگرنہ عمل کے طور پر اس کو کرنے کے لیے سیفٹی پن کا استعمال کریں۔ اس تمام عمل کی تیاری محرم الحرام کی پہلی تاریخ بوقت صبح سورج طلوع کے کی جائے گی، اور بوقت فجر سب سے پہلے 15 مرتبہ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اب 15 مرتبہ سورہ کوثر اس تھیلی کو اپنے پاس کھول کر مصلے پر سیدھے ہاتھ کی جانب سر کی طرف رکھ کر پڑھیں۔ سورہ شریف کا یہ عمل بتانے سے پہلے یہاں قابل غور جو چیز ہے اور جو اس سورہ کو پڑھنے کی مقدار ہے وہ ایسے ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، یہ پہلی آیت ہے جو کہ 15 حروف پر مشتمل ہے، اس لیے سب سے پہلے 15 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد مکمل سورہ کو پہلی آیت کے اعداد کے مطابق یعنی 15 مرتبہ پڑھیں۔ اب چونکہ آخر پر پھر درود پاک کو پڑھنا ہے، لیکن یہاں درود پاک کو 15 نہیں 12 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو بھی پھر سے 12 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ کوثر کی یہ دوسری آیت فصلی لربک وانحر 12 حروف پر مشتمل ہے۔ اب پھر 15 مرتبہ درود ابراہیم جو ہے اس کو پڑھیں اور 15 مرتبہ ہی سورہ کوثر کو پڑھیں، کیونکہ سورہ کوثر شریف کی یہ والی تیسری آیت بھی 15 حروف پر مشتمل ہے، انا شانیک هو الابتر۔ اب درود پاک بھی پہلی والی آیت کی طرح 15 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، بس یہ قابل غور اور تحقیقی چیز ہے۔ مقدار کے ساتھ اس کو ایسے ہی ہر فرض نماز مکمل پڑھ لینے کے بعد کرنا ہے۔ درود ابراہیم لازمی طور پر ساتھ ضرور پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے 15 مرتبہ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب 15 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ اب 15 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، بس یہ فجر کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب ظہر میں سب سے پہلے مکمل نماز پڑھ لینے کے بعد 12 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور مکمل سورہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر اس کو بھی 12 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں پھر درود ابراہیم 12 مرتبہ پڑھیں۔ اب نماز عصر میں 15 مرتبہ درود ابراہیم 15 مرتبہ پڑھیں اور مکمل سورہ کوثر بھی 15 مرتبہ پڑھیں۔ اب نماز مغرب میں 12 مرتبہ درود ابراہیم 12 مرتبہ پڑھیں اور مکمل سورہ شریف بھی 12 مرتبہ پڑھیں۔ اب نماز عشاء میں درود ابراہیم 15 مرتبہ پڑھیں اور مکمل سورہ شریف بھی 15 مرتبہ پڑھیں۔ یہ آپ کا ایک دن کا مکمل جو عمل ہے وہ ختم ہوا۔ اب جو مقدار یہاں اس عمل کو پڑھنے کی بتائی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 15 12 پھر 15 یہ کل مقدار 42 عدد مقدار بنتی ہے، جس کا مفرد عدد 6 بنتا ہے۔ 5 نمازوں میں جو مقدار پڑھی جائے گی ایک دن کی، اس کی مقدار ایک دن کی سورہ شریف کے پڑھنے کی 69 بنتی ہے، جس کا مفرد عدد 6 بنتا ہے۔ اگر اسی عمل کو پہلے محرم سے 10 محرم تک ہر فرض نماز کے بعد کریں گے تو اس کی مقدار 690 بنے گی، جس کا مفرد عدد بھی 6 ہی بنتا ہے۔ یہ تحقیق اور علم و ادب کی بات ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر متوازن چیز چلتی جا رہی ہے۔ اس ترتیب سے
ہر فرض نماز کے بعد اس پڑھائی کو جب بھی کریں تھیلی کو کھول کر رکھیں اور متعلقہ مقدار میں کلام پڑھ کر درود پاک کے ساتھ گندم اور چینی پر دم کر کے پھر رکھ دیں۔ اب پتہ نہیں کسی نے محرم الحرام میں اس عمل کو کرنا ہے یا وہ کس مہینے کی پہلی تاریخ سے 14 تاریخ تک کریں گے، تو اللہ کے فضل سے پورا سال رزق و روزی میں کمی نہ آئے گی۔ اس عمل کو کسی بھی صورت یوٹیوب ٹیکسٹ یا اپنی کسی کتاب کی زینت مت بنائیں، یہ ہماری کتاب کی زینت عمل بن چکا ہے، اور اللہ شاہد ہے کہ ہم نے کسی کی بھی نقل نہیں کی، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔